اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، اگر اب حیدرآباد میں کوئی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ریلی پہنچی تو مجموعوں سے ہمیں نہیں ڈرانا۔ اب اگر کسی بھی شہر میں، اچھا مجلس میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں مگر حیدرآباد کے لیے نہیں پڑھ رہا، پیغام پورے پاکستان کے لیے، اگر کسی تھانے میں 4 آدمی جا کے بیٹھ جائیں کہ فلاں پہ ایف آئی آر کاٹ دو، تو جو 3 دن پہلے ایک شوقین مفتی کی ویڈیو آئی ہے، بھائی میں ممبر کی زبان میں بولوں گا، بات ممبر کی زبان میں ہوگی، آپ وہ ویڈیو پہلے رکھ کر کہیں پہلے اس پہ ایف آئی آر کاٹو۔ اتنی بڑی توہین کر دی حضرت عمر کی، 3 دن گزر گئے کوئی ریلی نہیں نکلی، اس کا مطلب یہ ہے تم حضرت عمر سے سچے نہیں ہو۔ ورنہ تم نے تو ایک ایسی سنی سنائی بات کے اوپر پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالنا شروع کر دی۔ البتہ اس پہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی جی، ہمیں تو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ کسی نے ہمیں علی کے نام پہ گالی دی، اور عزت کی بات ہے کہ، اور ہمارا تو طریقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ واردات کچھ اور ہے۔ پاکستان میں ہمارا دشمن بے وقوف ثابت ہوا ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، مر کے مطمئن ہے، کوئی تناؤ نہیں، کوئی پریشانی نہیں جی۔ الحمدللہ ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، اور ایک طریقے سے جی رہے ہیں، اور ایک طریقے سے جینا چاہتے ہیں، اور یہ سب اداروں کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو تعاون کرنے والی قوم ہے وہ الحمدللہ ہمیں۔ اور میں پھر معذرت چاہوں گا اپنے ان سنی بھائیوں سے جو مجلس میں بیٹھے ہیں کہ میں جن کے لیے بات کر رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کن کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں اہل سنت کے خلاف بولنا سوچ بھی نہیں سکتا، اہل سنت میری جان ہے، اہل سنت کے خلاف بولنا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کسی سے کوئی خوشامد بھی نہیں ہے، مگر تکفیریوں کے بارے میں، جنونیوں کے بارے میں، کہیں سے تنخواہ پانے والوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں انہیں کون ہے، اور الحمدللہ ہمیں کوئی ٹینشن اور تناؤ نہیں ہے، ہمارے لیے نئی باتیں ہی نہیں ہیں۔ اس وقت تو پوری دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں 1.5 ملک شیعوں کے ہیں، آدھا لبنان اور 1 ایران، 1.5 ملک ہمارے ہیں۔ تو جب ہمارا کوئی ملک بھی نہیں تھا، یعنی حکومت بھی کہیں نہیں تھی، اس وقت ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہمارے لیے تو عزت کی بات ہے کہ ہمیں کوئی شہادت کی موت ملے، ہم مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں۔ کب تک جنازے اٹھاؤ گے؟ جب تک گھر پہ علم لگا ہوا ہے۔ کب تک مصیبتوں کا سامنا ہوگا؟ جب تک اذانوں میں علی ولی اللہ کہہ رہے ہو۔ کسی نے زبردستی کہا ہے کہ علی ولی اللہ کہو؟ ماتم میں، عزاداری میں، جلوس میں، مجلس میں، نماز میں کوئی زبردستی کھینچ کے لایا ہے؟ ہم اپنے اختیار سے آئے نا، اختیار سے آئے تو پھر ہمیں قبول کرنا ہوگا ذمہ داریوں کو اور پریشانیوں کو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور میں ان باتوں کے ساتھ ریاستی اداروں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور آپ انہیں لگام دیں، اور ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تو اگر یہ والی باتیں بڑھی نا تو ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اب سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا۔ تم نے پاکستان میں ہمیں اتنا مارا، ہم پوری دنیا میں ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ یہ صحافی حضرات پوچھیں ان تکفیریوں کے سربراہوں سے کہ تم نے اپنا نقصان کیا یا شیعوں کا؟ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ کوئی کونسلنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی اس بحث کو ختم کر دو۔ اور میں آپ بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں تھوڑی اپنی عادت تبدیل کرو،
اب اگر کوئی اس طرح کا ماحول بنے کہ کہیں 4 آدمی بیٹھ کر FIR کٹوانے گئے ہوں تو 50 جوان علاقے کے بزرگ سے بھی پوچھو نہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ آپ علاقے کے بڑوں سے نہیں پوچھو، یہ 50 جوان کھڑے ہو جائیں اور تھانے میں جا کے بیٹھ جائیں کہ اب ہمارے حق میں بھی FIR کٹو۔ تمہارے پاس FIR کٹوانے کے لیے بڑا مواد ہے، پوری صحیح بخاری کے اندر 50 چیزیں تو میں نکال دوں گا توہین رسالت کی۔ کتب صحاح ستہ کے اندر ازواج مطہرات کی توہین بھری ہوئی ہے، اہل بیت کی توہین بھری ہوئی ہے، اور یہ صحیح بخاری کے حافظ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، کلپ مل جائے گا۔ نہیں کرو یہ والی باتیں، میں ناگواری کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، آئینہ دکھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ میری الحمدللہ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا جو پردے میں وارث بیٹھا ہے، ساری دنیا کی طاقت ایک طرف، میرے امام مہدی کے مسکرانا ایک طرف، ہم بے وارث نہیں ہیں۔ لہذا قوم سے مخاطب ہوں، اور حیدرآباد کی ایک بڑی مجلس ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین شریک ہیں، اداروں کے لوگوں کو سمجھائیے، یعنی جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، نام نہیں لے رہا، حساسیت ہو جاتی ہے، کہ یہ روش نہیں اختیار کرو، دباؤ میں نہیں آؤ کسی کے، جی ان سے کہو بھائی یہ FIR نہیں کاٹوں گا میں، اگر یہ والی FIR کاٹوں گا کل وہ آ کے بیٹھ جائے تو کیا کریں گے؟ اچھا آپ کیونکہ جاتے نہیں ہیں نا، آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے، مزاج کے نہیں ہے نا، ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں انہوں نے وہ گھڑا دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا جو ذائقہ ہے انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے، ہمارا معیار اتنا اونچا ہے، وہ ہم اتنے نیچے آ کر بات ہی نہیں کرتے۔ میں یہ ناگواری سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ میں ناگواری کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، ناپسند باتیں کر رہا ہوں، آپ سے اپنے مزاج سے ہٹ کر بول رہا ہوں، لیکن بہت ہو گیا۔ 1000 FIR کٹ چکی ہیں پورے پاکستان میں شیعوں کے خلاف، ان کے خطیب نے یہ بول دیا، ان کے ذاکر نے یہ بول دیا، یہاں بھرا پڑا ہے مواد، ہمارا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے مجھ سے پیار کر رہے ہو، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے دسیوں جوانوں کو دیکھا ہے جو مجھے دیکھ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو بھر رہے ہوتے ہیں، پیار کے آنسو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مجھ سے پیار کر رہے ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب اگر حیدرآباد میں آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کی FIR کٹے، 50 جوان جا کے تھانے میں بیٹھ جائیں، وہیں چائے وہیں پکوڑے منگوائیں، بیٹھے رہیں جب تک FIR نہیں کٹے گی، ہم اٹھ کر نہیں آئیں گے جب تک اب ہمارے حق میں FIR نہیں کٹے گی۔ یہ اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔